اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کی انشاءاللہ سورہ توبہ شروع کریں گے، رائٹ۔ اچھا، یہ میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا ہوا ہے کہ سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ دونوں بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ انفال ہم نے پڑھ لی ہے، سورہ توبہ آج ہم شروع کریں گے۔ اچھا، اس سورہ توبہ خاص کر کے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سورہ توبہ کا جو بیشتر حصہ ہے آیات کو، وہ 9 ہجری کا ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ۔ اچھا، اب 9 ہجری کا کیا مطلب ہوگا نا؟ 9 ہجری کا یہ مطلب بنا کہ مکہ کے 12 یا 13 سال، پھر اس کے بعد آپ حساب لگائیں، 9 12 + 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21، یعنی اسلام کی اس کوشش کو اس وقت 21 سال ہو گئے۔ یعنی سورہ توبہ سے پہلے ہمیں وہ 21 سال کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے، تب ہمیں یہ آیات سمجھ آئیں گی کہ اس سے پہلے 21 سال میں اسلام میں کیا کیا کوششوں سے سب گزرے ہیں۔ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں لازمی ہے کہ ہم یہ جو نوٹس ہیں ہم پہلے یہ ذہن میں پورا اپنا بنا لیں اور یہ ہمارے ذہن میں ہو، تب ہمیں یہ آیات سمجھ آئیں گی۔ کیونکہ دیکھیں مصحف کی ترتیب میں تو ابھی ہم سورہ توبہ 9ویں نمبر پہ ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ 21ویں سال میں اس وقت نازل ہوئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی 11 ہجری کو ہوا ہے، تو یہ 9 ہجری کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا؟ یہ اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے نوٹ سے، یہ بہت ضروری ہے، یہاں سے آپ لوگ شروع کریں کہ پہلے تو آپ لوگ یہ لکھ لیں کہ یہ مدنی دور کی صورت ہے، سورہ انفال سورہ توبہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ 9 ہجری کی ہے۔ کلیئر؟ چل اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مکہ کے 12 اور 13 کا اختلاف یہ سب کو ہے، یہ 12 یا 13 کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مائنر سا آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ اس لیے ذرا سا آتا ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں ایک یہ سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر، ان میں فرق ہے نا، ہم سب بھی واقف ہیں کہ جو ہم لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہیں اس میں عربک کے لحاظ سے ہم لوگ 6 مہینے پہلے ہو جاتے ہیں اپنی ایج میں نا، تو اسی طرح یہ قمری حساب اور شمسی حساب میں یہ 6 مہینے کے ڈفرینس آتے ہیں، جس میں یہ آپ لوگوں کو یہ ذرا نمبرنگ میں فرق لگے گا، لیکن یہ 12-13 سال مکہ کے اسی طرح ہی بنتے ہیں، کوئی 12 لکھتا ہے کوئی 13، یہ آپ سٹارٹ کریں۔ اچھا، یہ مکہ کے وہیں سے سٹارٹ کریں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 571 ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں کہ 571 571 میں پیدائش ہوتی ہے۔ اچھا، اب نبوت کب ملتی ہے؟ نبوت ملتی ہے، نبوت کا آغاز ہوتا ہے 610 میں، ٹھیک ہے نا، 610 میں آغاز ہوتا ہے، اور ہم نے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں، جو 40 سال ہی لکھا آتا ہے نا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، یہاں میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں، جو قمری حساب ہے، جو لونر کیلنڈر کے لحاظ سے ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 40 سال 6 ماہ 12 دن بتائی گئی ہے، رائٹ، 40 سال 6 ماہ 12 دن، اور شمسی حساب سے وہ 39 یعنی 39 سال 3 ماہ 22 دن بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آگے سٹارٹ کر دیں، اب نبوت کا آغاز شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور نبوت کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسی دعوت کی؟ خفیہ دعوت کی، سائلنٹ پریچنگ تھی، 3 سال۔ اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دعوت دی۔ اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تعلیم نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ کلیئر ہو گیا نا، نبوت کا پہلا سال، یہ 4 ہو گیا نا، پہلا سال، پھر 3 سال جو ہے وہ سائلنٹ پریچنگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائے گا نبوت کا چوتھا سال۔ نبوت کے چوتھے سال میں پھر حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب تو چاہے ان مشرکین کو برا لگے، اب اعلان عام کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ نبوت کے چوتھے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان عام کر دیا،
ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ لوگ سورہ ہجر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، اب نبوت کا 5واں سال آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب کیونکہ وہ دعوت کھل کے ہو گئی نا، وہ جو سائلنٹ تھی اب وہ کھل کے اعلان عام ہو گیا۔ نبوت کے 5ویں سال میں کفار کے مظالم سے تنگ آ کر کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں سیرت میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف اور ان مظالم کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن یہاں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ ہجرت فرض نہیں تھی، وہ ٹھیک ہے مظالم کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں، وہ 39 ان کی تعداد آتی ہے 49 سے 39، وہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے 5ویں سال میں، نبوت کا 5واں سال۔ نبوت کے 6ٹھے سال کی طرف آ جائیں، نبوت کا جب 6ٹھا سال ہے اس میں حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، 616 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں 6 کے بعد پھر نبوت کا 7واں 8واں 9واں، یہ 3 سال اتنے سخت آتے ہیں جس میں کہ ابو طالب اور ان کے خاندان کو محصور مینس گھیرے میں لے لینا، اس کو محصور کر دیا گیا شیب ابی طالب میں۔ اچھا شیب جو ہے نا وہ کہتے ہی گھاٹی کو ہیں، ان لوگوں کو گھاٹی میں گھیر لیا گیا تھا، یعنی کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ تھے بالکل تنگ سے، ان کے اندر حضرت ابو طالب اور ان کے جو خاندان ہے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے ایمان والے، اور ایون اس میں جو نان مسلم تھے جنہوں نے نہیں ایمان لائے تھے اور جو آپ کے خاندان میں لائے تھے، وہ تمام لوگ ابو طالب اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا شیب ابی طالب میں، ٹھیک ہے نا۔ اب نبوت کا یعنی 7واں 8واں 9واں سال ہے۔ آگے دیکھیں، یہ جو محصور تھے یہاں پر، یہ لوگ کب ان کو پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے ہیں، یہ لوگ محرم 10 یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال، نبوت کا 10واں سال ہے، محرم کا مہینہ ہے، پھر یہ شیب ابی طالب سے باہر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آ گیا نبوت کا 10واں سال، نبوت کے 10ویں سال میں ودن 6 منتھ ہی، جیسے ہی اب یہ شیب ابی طالب سے یہ لوگ نکلے ہیں، 6 مہینے کے اندر اندر ان کے چچا ابو طالب کا رجب میں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ ام المومنین ہے، زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا ماہ رمضان میں انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا نبوت کے 10ویں سال میں، ٹھیک ہے، اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اچھا اب یہ نبوت کا 10واں سال ابھی کنٹینیو ہے، اس میں انتقال ہوا ابو طالب کا حضرت خدیجہ کا، اور یہاں طائف کا سفر بھی اسی میں آتا ہے، نبوت کے 10ویں سال میں طائف کا سفر آتا ہے۔ اچھا اس کے بعد واقعہ معراج ہوتا ہے، لیکن اس کی مختلف تاریخیں ہیں، اس لیے اس کی کوئی میں نے تاریخ منشن نہیں کی۔ واقعہ معراج کی بہت سارے ہیں اختلافات ہیں اس میں، کہ بھی آیا وہ 5ویں نبوت کے سال ہوا ہے، یہ 10ویں میں ہوا ہے، زیادہ تر کی رائے 10 اور 11 کی ہی ہے، لیکن میں نے اس کی ڈیٹ نہیں لکھی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں، اچھا اب یہ کتنے بڑے بڑے امتحانات ہیں نا اس وقت، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ وہی مکی دور ہے جس میں کہ بالکل وہ پیسو ریزسٹنس تھا، کہ دفاع کے لیے اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، یعنی یہاں ظلم اور مخالفت شدید بھی ہے۔ اچھا اس میں جب نبوت کا 11واں سال آتا ہے تو اس میں یثرب یعنی جسے ہم مدینہ کہتے ہیں آج، مدینہ سے خزرج، وہی اوس و خزرج جن کا میں آپ لوگوں سے ذکر کرتی ہوں جو مدینہ کے قبائل ہیں، مدینہ سے خزرج کے 6 لوگ آتے ہیں، حج کے ارادے سے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت دی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کے یہودی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں تو فوراً ایمان لے آؤ۔ تو یہ 6 لوگ جو ہیں یہ مدینہ سے آئے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنتے ہی یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے تھے، رائٹ، یہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ آگے آ جائیں نبوت کے 12ویں سال کی طرف۔ اچھا نبوت کا 12واں سال، 11 میں تو یہ لوگ 6 لوگ ہیں جو کہ ایمان لے آئے، اب یہ واپس گئے تو اگلے سال یعنی 621 عیسوی کے کیلنڈر کے لحاظ سے نبوت کے 12ویں سال میں مدینہ کے مزید 12 لوگ آئے۔ اب وہ جو 12 لوگ آئے انہوں نے جو اسلام قبول کیا تو وہاں پر بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یہ عقبہ کا ایک مقام تھا، عقبہ کے مقام پہ یہ بیعت ہوئی تھی، اسے بیعت عقبہ اولیٰ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے، جو کہ نبوت کے 12ویں سال میں ہوا، رائٹ۔ نیکسٹ دیکھیں، اچھا اب آ گیا نبوت کا 13واں سال، ٹھیک ہے نا، یہ مکی دور میں ہی ہیں ہم۔ نبوت کے 13ویں سال میں پھر اس کے بعد مدینہ سے پھر کتنے 72 لوگ آتے ہیں، 72 لوگ آتے ہیں جو کہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، رائٹ، کلیئر ہو گیا۔ یہ 13 سال ہیں اس میں جس میں کہ یہ مدینہ کے جو لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں تو یہاں پہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوتی ہے، رائٹ۔ اس کے بعد ان 12 سال کا یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ان 12 سال میں قریش مکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، یعنی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن اپنی ضد، اپنی سرداری، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے،
رائٹ. اب آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم. رائٹ, ہجرت کا حکم 622 میں آ گیا. ہجرت ہوئی ہے ربیع اول میں, ٹھیک ہے نا, ربیع اول پہلی ہجری, ٹھیک ہے نا, جو آج کیلنڈر چلتا ہے 1442, یہ ہجری کیلنڈر ہے نا. تو یہ ربیع اول میں ہجرت کا حکم آ گیا. اب یہ ذہن میں آپ لوگ رکھیں, ہجرت مدینہ فرض تھی, رائٹ, ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی, وہ کوئی چلا گیا کوئی نہیں گیا, لیکن ہجرت مدینہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مکہ کے تمام لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ہجرت کریں, ٹھیک ہے. ایکسیپشنل کیس ان کے لیے تھا کہ اگر کوئی بہت ضعیف ہے, کوئی عورتیں ہیں, کوئی بچے ہیں یا کوئی بوڑھے ہیں, سوائے ان کے, ورنہ ہجرت مدینہ فرض تھی جو کہ ربیع الاول میں ہوئی. رائٹ, آگے آ جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد 8 ربیع الاول کو پھر پہلی ہجری کا, اب یہ ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ہم ابھی انفال میں پڑھ کے ہی آئے ہیں کہ جیسے ہی ہجرت ہوئی ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں, تو آپ نے وہاں پہلے 6 ماہ میں جو سب سے اہم کام ہوئے ہیں, نمبر 1 مسجد نبوی بنوائی گئی, ٹھیک ہے نا. نمبر 2 مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا. نمبر 3 یہودیوں کے وہ جو 3 قبائل تھے ان سے ایک پیکٹ, ایک معاہدہ, ایک کانٹریکٹ کر دیا گیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. یہ ہم سارا پڑھ رہے ہیں. اور وہ دفعہ کیا تھا, وہ میثاق مدینہ کیا تھا کہ کوئی حملہ آور جو باہر سے آئے گا تو اس میں ڈیفنس کے لیے سارے قبائل ایک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. مدینہ پہ کوئی بھی حملہ آور آئے گا تو سارے قبائل ایک ہو جائیں گے. یہ ان تینوں یہودی قبائل سے معاہدہ کیا گیا تھا. اچھا, اب آ جائیں آگے. پھر وہ مزید جو 1.5 سال گزرے, یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ 8 مہمات ہوئی تھیں, 4 غزوات, 4 سرایا کہلائی جاتی ہے. ہو گیا نا کلیئر. یہ وہ پہلی ہجری ہے. پہلی ہجری کا ڈیٹیل ہم نے پڑھا. پھر مزید 1.5 سال جس میں وہ مہمات ہوئی ہیں. اب آ گیا 2 ہجری. 2 ہجری بہت ہی اہم. 2 ہجری 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہوتا ہے جسے یوم فرقان کہا گیا ہے 624 میں, ٹھیک ہے نا. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313, کفار کی تعداد 1000, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی. اب یہ 2 ہجری کی طرف آ گئے ہم, یعنی ہجرت مدینہ کے بعد پہلی ہجری, پھر وہ 1.5 سال, اور یہ 2 ہجری. رمضان یہ مسلمانوں کا پہلا رمضان تھا, اور یہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا. آپ لوگوں نے سورہ انفال پوری پڑھ لی ہے. اچھا, اب آگے آ جائیں. یہاں آپ لوگوں نے مین نقطہ کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ 3 یہودی قبائل جنہوں نے میثاق لیا تھا, ان میں سے بنی قینقاع والوں نے 2 ہجری میں وہ معاہدہ توڑ دیا, ٹھیک ہے نا. وہ معاہدہ توڑ دیا. اب وہ مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے, ٹھیک ہے نا, ڈپورٹ کر دیے گئے, وہ مدینہ سے نکال دیے گئے. یہ کون؟ بنی قینقاع والے. اچھا, پھر دیکھیں, اب دیکھیں مصحف کی ترتیب اپنی رہتی ہے. اب آپ لوگ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں تو 3 ہجری میں پھر غزوہ احد ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 2 ہجری غزوہ بدر ہوتی ہے, 3 ہجری غزوہ احد ہوتی ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کفار کی تعداد 3000 تھی, ٹھیک ہے. یہ ہم سارا سورہ آل عمران میں پڑھا ہے. 3 ہجری ہو گئی. اب آئی 4 ہجری. 4 ہجری میں پھر وہ جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا بنی نذیر کے نام سے, انہوں نے پھر معاہدہ توڑا, یعنی بنی قینقاع نے معاہدہ توڑا. 4 ہجری میں بنی نذیر نے بھی غداری کی, انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا. اب یہ دونوں گروہ ذہن میں رکھنے آپ لوگوں نے. بنی قینقاع کے یہودی, بنی نذیر کے یہودی کہاں گئے؟ یہ سب خیبر میں جمع ہوتے چلے گئے, ٹھیک ہے, رائٹ. یہ سب خیبر میں جمع ہوتے چلے گئے. اچھا, اب آگے 5 کی طرف آ جائیں. 2 غزوہ بدر, 3 غزوہ احد, 4 بنی نذیر کی غداری. اب آ جائیں 5 ہجری کی طرف. 5 ہجری کیا ہے؟ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتی ہے, جسے ہم اردو میں غزوہ خندق کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. غزوہ احزاب, جو سورہ احزاب اتنی بڑی سورت ہے قرآن کی. تو غزوہ احزاب میں اب دیکھیں کیا ہوا تھا. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد جسٹ 3000 تھی, اور اس جنگ میں, اس غزوہ میں مشرکین مکہ 10,000 اور یہودی بھی 2000 مل گئے, یعنی مخالفین کی تعداد دیکھیں 12,000 تھی اور مسلمان 3000 تھے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے, یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ذہن میں رکھیں بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی, یعنی وہ 3 یہودی قبائل جن سے میثاق لیا گیا تھا, تینوں نے غداری کی. اس طرح مدینہ سے یہ تینوں ختم ہو گئے, یعنی مدینہ پاک ہو گیا, مدینہ سے یہ تمام یہودی نکال دیے گئے. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آگے دیکھیں 5 ہجری کے بعد 6 ہجری. 6 ہجری بہت ہی اہم. 6 ہجری کا کیا مطلب ہوا؟ 6 ہجری کا مطلب ہوا 18 سال, یعنی اسلام کی اس کوشش کو 6 ہجری میں 18 سال ہو گئے. اچھا, ان 18 سالوں میں کیا ہوتا ہے؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صلح حدیبیہ انشاءاللہ آپ لوگ آگے جا کے سورہ فتح پڑھیں گے, اس میں ہم نا. اچھا, صلح حدیبیہ جو تھا وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ آف اسلام. وہ کیسے تھا؟ ان 18 سالوں میں بہت اہل ایمان بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرے تھے. یہ ابھی آپ لوگ جب سورہ توبہ میں غزوہ تبوک پڑھیں گے نا, ریئلی
رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا آزمایا اسے اہل ایمان کو کہ 6 ہجری 18 سال میں بہت لیکن ماشاءاللہ اہل ایمان ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 18واں سال ہے اسلام کی کوشش کا اور 6 ہجری ہے جس میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. رائٹ, فتح مکہ کو نہیں کہا گیا ہے نا کہ فتح مکہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن جو یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے. اچھا کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ ان 18 سالوں میں کفار نے اپنے دلوں میں تسلیم کر لیا تھا کہ اب ہم ان مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. رائٹ, یہ جو بھی پچھلے پیج پہ ہم نے دیکھا ہے وہ بدر میں آئے, پھر وہ احد میں آئے, پھر اس کے بعد احزاب بھی کی. اب فائنلی وہ یہ جان چکے تھے, اب ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اب ہم مزید ان مسلمانوں کا مقابلہ ان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ یہ 18 سال تک کی کوشش ہم نے پڑھی ہے. یہاں تھوڑا سا پوز کریں آپ. اچھا, ان 18 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مبلغ, کوئی دائی اس جزیرت العرب سے باہر نہیں بھیجا. اور جزیرت العرب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آج پورا سعودیہ کا میپ ہے, اب سعود جو ہے یہ ان کی فیملی کی وجہ سے ہے. اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں نا تو اس کو جزیرت العرب کہا جاتا ہے, جس میں پورا حجاز کا ایریا ٹل تبوک تک, نیچے یمن کا پورشن, یہ سارا جزیرت العرب کہلایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 18 سالوں میں کیا کوشش تھی؟ پوری کوشش عرب میں تھی. عرب میں یہ ساری کوشش کی گئی ہے. نہ کوئی مبلغ, نہ کوئی دائی جزیرت العرب سے باہر بھیجا. آپ کی پوری توجہ جزیرہ نما عرب کے علاقے پر ہی مرکوز تھی. آپ نے اپنے تمام وسائل اسی خطے میں دین کو غالب کرنے میں صرف کیے. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہے 18 سال. ان 18 سالوں میں فائنلی صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا, وہ 12 سال اور یہ 18, یہاں 18 ہو گئے ہیں. اچھا, اب آ جائیں آگے نیکسٹ پیج کی طرف. اچھا, اس میں ابھی آپ لوگوں نے, ہم نے سورہ اعراف ابھی پڑھی ہے نا. اچھا, سورہ اعراف میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ اعراف میں 6 قوموں کا بڑا تسلسل سے آیا ہے. کس کا؟ قوم نوح کا آیا ہے. ہم نے حضرت نوح کے بارے میں پڑھا, پھر ہم نے حضرت ہود کے بارے میں پڑھا نا کہ حضرت ہود حضرت نوح کو ایک خاص ایریا کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت صالح کو سمود کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت لوط کو سدوم عمورہ کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت موسیٰ کو آل فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. رائٹ, تو یہ کیا ہے؟ ان رسولوں کو خاص خاص علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, سورہ اعراف میں جو ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کے حکم سے رسول ہیں, انہوں نے بھی اپنا پیغام پہنچایا, اللہ کا پیغام قوم تک, لیکن یہ ایک خاص خاص علاقے کے لوگ تھے. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ان کا کیا معاملہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم بنی اسماعیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. بنی اسرائیل آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں, بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل سے. اور بنی اسماعیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے جو نسل چلی ہے مکہ میں, وہ بنی اسماعیل کہلائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے. پھر دوبارہ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 2,500-3 ہزار سے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق میں ہی مسلسل نبوت کا سلسلہ چلا, جو ہم ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں رسول بنا کے بھیجا گیا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اہم نقطہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا, یعنی آپ کا معاملہ ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ رسول خاص خاص علاقوں کے لیے بھیجے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ عرب, اور اس کے بعد تمام انسان, قیامت تک کے تمام انسانوں کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ہمیں آیات میں مل جاتی ہیں. آپ لوگ سورہ آل عمران پڑھ کے آئے ہیں, جو یہ آیت ہے 85, جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی رائٹ ناؤ اس وقت جتنے ادیان ہیں وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ہے اس وقت کی فائنل اسلام جو آسمانی کتاب ہے وہ قرآن ہے. جب قرآن میں حکم آ گیا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا, اب چاہے آج یہودی اپنی ضد پہ رہیں یا عیسائی رہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں سورہ اعراف 158, کہہ دیجئے اے لوگو, بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. رائٹ. پھر اس کے بعد سورہ انبیاء 107 دیکھیں, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے.
کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا؟ دیکھیں اب نیکسٹ، اب ہم سورہ توبہ کی طرف آ رہے ہیں کہ اب ہمیں، مجھے اس ڈسکشن سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا کہ ایک کچھ رسول ہیں جو خاص علاقے کی طرف بھیجے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے دو حصے تھے، یعنی آپ کا معاملہ ڈفرینٹ ہو گیا نا۔ یہ نیکسٹ پیج ہے ہبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے دو حصے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ بعثت خصوصی کہلایا جاتا ہے، بعثت بھیجا جانا، خصوصی خاص طور پر کہاں بھیجا گیا تھا؟ جزیرت العرب میں اسلام کا پھیلنا، جو کہ 6 ہجری صلح حدیبیہ 18 سال میں فائنلی کفار نے ایڈمٹ کر لیا کہ اب وہ مزید مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیں دوسرے حصے کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا دوسرا حصہ جسے میں کہوں گی، جسے کہتے ہیں بعثت عمومی۔ بعثت عمومی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب پوری دنیا میں اسلام کا پھیلنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی جزیرت العرب سے باہر، یعنی کہ بعثت عمومی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بعثت عمومی کے تحت دعوت کا آغاز کر دیا، اور اس دعوت کا آغاز کرتے ہوئے عرب کے مختلف سلاطین اور امراء کی طرف خطوط بھیجنے شروع کر دیے، جو اس وقت وہاں ذریعہ تھا کہ خط بھیجنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسلام کی دعوت کیسے کی؟ لیکن کب کی؟ 18 سال کے بعد کی، ٹھیک ہے نا۔ کیسر روم کی طرف خطوط بھیجے گئے، ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف بھیجے گئے، مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف بھیجے گئے، حبشہ کے فرما روا نجاشی کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سب خطوط بھیج دیے گئے، تو آپ کے کیا خیال میں جب خطوط بھیجے گئے ہوں گے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ فوراً تو کوئی ایمان نہیں لایا تھا نا۔ ان خطوط کے رد عمل کے طور پر سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤ کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں باطل کو اتنی آسانی سے بات تو مانتا نہیں ہے، تو اس میں کیا شکل ہوئی کہ جب وہ خطوط بھیجے گئے تو الٹا وہاں پر پھر یہ ٹکراؤ ہوئے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں اس وقت کی رومن امپائر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پوری ایشیا میں اس وقت یہ رومن امپائر پھیلی ہوئی تھی۔ تو رومن امپائر کہاں تک تھی؟ تبوک تک تھی، رائٹ۔ اور تبوک سے آپ واقف ہوں گے، یہ جو سعودی عرب کا اس وقت میپ ہے اس کے نارتھ میں اوپر کی طرف جہاں باؤنڈریز آ رہی ہیں وہاں تک رومن امپائر تھی۔ اس کے بعد یہ جزیرت العرب شروع ہوتا تھا، یعنی تبوک اس کی حد تھی، آپ لوگ ذہن میں رکھیں تبوک اس کی حد تھی۔ تو یہ تمام خطوط کا رد عمل کیا ہوا؟ تبوک میں پھر یہ ٹکرا ہوا کہ رومن امپائر کی طرف سے بھی، سے مسلمانوں کی طرف سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جنگ موتا اور غزوہ تبوک کی صورت میں نکلا، یعنی جنگ موتا ہوئی جو کہ رومن امپائر کے خلاف ہوئی، اور غزوہ تبوک ہوئی جو کہ سورۃ توبہ میں ابھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آگے آ جائیں۔ اچھا اب پھر وہیں سے کنٹینیو کریں، یہاں آپ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا کہ وہ کچھ رسول جو خاص علاقے کی طرف بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے دو میجر تھے، ایک پہلا میجر پہلا کیا تھا؟ بعثت خصوصی تھا، دوسرا کیا تھا؟ بعثت عمومی تھا۔ اس بعثت عمومی کے تحت صلح حدیبیہ کے بعد اب آپ نے خطوط کا سلسلہ شروع کر دیا، کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب دوبارہ پھر 6 ہجری کی طرف آ جائیں جہاں ہم نے پوز کیا تھا۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس کے بعد 7 ہجری میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب 6 ہجری میں کیونکہ صلح حدیبیہ کی شرائط ہیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، مختصر یہ کہ وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، آپ لوگ عمرے کی نیت سے آئے تھے، ان کو نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ تو 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمرہ قضا ادا کی ہے، 7 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اچھا 8 ہجری، اب آپ دیکھیں 8 ہجری میں کیا؟ 8 ہجری میں خالد بن ولید ایمان لاتے ہیں۔ اب 8 ہجری کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 19 سال، یعنی خالد بن ولید جو کہ اتنے بڑے سپہ سالار ہیں، 19 سال وہ اسلام کی دشمنی میں رہے، اور جب ایمان لائے تو اس کے بعد مسلسل انہوں نے فتوحات اور یہ غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خالد بن ولید ہیں جو کہ 8 ہجری میں، یعنی اسلام کی اس کوشش کے 19 سال بعد ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خالد بن ولید ایمان لائے ہیں۔ اچھا اس کے بعد 8 ہجری میں پھر جنگ موتا ہوتی ہے، جو میں نے ابھی ذکر نہیں کیا، جنگ موتا جو رومن امپائر کے خلاف ہوتی ہے۔ اچھا رومن امپائر میں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے، جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد جسٹ 3000 ہے، اور یہ جتنے رومن امپائر اور مسیحی عرب یہ 2 لاکھ تھے۔ اس میں جنگ موتا میں خالد بن ولید نے وہاں 9 تلواریں توڑی، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا ہے، کہاں؟ جنگ موتا میں، رائٹ۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آگے آ جائیں 8 ہجری کے بعد پھر 8 ہجری، اب یہ 8 ہجری کے ہی سارے کام ہیں جس میں کہ حضرت خالد بن ولید ایمان لاتے ہیں، جس میں سے جنگ موتا بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم فتح مکہ ہوتی ہے،
فتح مکہ 8 ہجری کی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. 10,000 مسلمان ہیں جو کہ فتح مکہ کے اس میں آتے ہیں، اور فتح مکہ میں جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کعبے کا طواف کیا ہے، اور 360 بتوں کو اس وقت توڑ دیا گیا. کلیئر ہو گیا؟ یہ 8 ہجری تک. اب آ جائیں آگے 9 ہجری کی طرف. جو ہماری آج کی صورت ہے، ہماری صورت کا آج جو پہلا رکوع ہے وہ 9 ہجری کا ہے. 9 ہجری میں پہ غزوہ تبوک ہوتی ہے. لیکن اب ذہن میں رکھیں، وہ جو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، وہ کس طرح ہوئی تھی؟ وہ مشرکین مکہ، انہی عرب، مشرکین عرب ہی تھے اس میں. اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیا ہے؟ بعثت عمومی کے تحت یہاں رومن امپائر کے خلاف ہوگی. غزوہ تبوک کس کے خلاف ہے؟ رومن امپائر کے. اب یہاں مقابلہ مسلمان، یہاں 30,000 کا لشکر ہے، رائٹ. جو غزوہ تبوک جو ہم ابھی پڑھیں گے، مسلمان ان کی تعداد 30,000 ہے، اور رومن یہاں پر 1,00,000 ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے 2 حصے ہیں. یعنی کہ صلح حدیبیہ تک وہ بعثت خصوصی تھی، پھر بعثت عمومی جو کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب یہ اللہ کا پیغام آگے تک پہنچانا تھا، جو کہ جزیرۃ العرب سے باہر. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، 9 ہجری تک ہم نے یہ سارے 21 سال پڑھے ہیں. اچھا، اب آ جائیں سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے. اب اس کے ہیں ٹوٹل 16 رکوع، رائٹ. سورہ توبہ اس کے ٹوٹل 16 رکوع ہیں. اچھا، ان 16 رکوع کو ہم 2 پارٹس میں کر دیں گے. ٹھیک ہے، پہلے جو سٹارٹنگ کے ہیں 5 رکوع، پہلے 5 رکوع ہیں، پھر 11 رکوع ہیں. پہلے 5 رکوع دیکھتے ہیں. پہلے 5 رکوع وہی آپ کی تبلیغ کا جو خصوصی بعثت خصوصی ہے نا، وہ اس پر ہے. بعثت خصوصی کا مطلب جزیرۃ العرب کے حوالے سے. اچھا، اس میں پھر ایک ڈویژن آئے گی. سورہ توبہ کے شروع کے 5 جو رکوع پڑھیں گے، ان 5 رکوع میں پھر ایک ڈویژن ہے. پہلا رکوع میں بھی آپ لوگوں کو لکھوا دوں گی، وہ 9 ہجری میں نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا رکوع 9 ہجری کا ہے. دوسرا اور تیسرا رکوع 8 ہجری فتح مکہ سے قبل ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے وہ ہم سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد چوتھا اور 5واں رکوع اگین 9 ہجری ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پہلا رکوع 9 ہجری کا جو آج پڑھیں گے، دوسرا اور تیسرا 8 ہجری فتح مکہ سے قبل ہو گیا، پھر چوتھا 5واں رکوع پھر 9 ہجری کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈویژن تو ان 5 رکوع کی ہو گئی. اس کے بعد مسلسل جو 11 رکوع چلیں گے وہ ٹوٹل غزوہ تبوک پر چلیں گے. ٹھیک ہے، اس کی کیوں اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی غزوہ فرض نہیں تھی. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب فرض نہیں تھی. غزوہ تبوک فرض کر دی گئی تھی، یعنی اب تو لازمن نکلنا تھا. یعنی ایک لازمی آرڈر نہیں آ جاتا اللہ کی طرف سے کہ غزوہ تبوک تو فرض تھی، یہ سب نے نکلنا تھا. کلیئر ہو گیا؟ یہ سورہ توبہ کی ڈویژن ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اہم نکتہ. اب یہ جو نیکسٹ ہے، ایک اللہ کے قانون. ظاہر ہے یہ اللہ کے قوانین ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے، کسی بھی، جیسے ہم نے پہلے سورہ اعراف میں بھی پڑھا ہے، جب رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور ان پر آخری حد تک اتمام حجت بھی کر دیتا ہے. اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات مکمل طور پہ سمجھا دینا، یعنی ایک دوسرے بندے کو وہ ہر کلیئر ہو گئی، ہر بات سمجھ آ گئی، تو وہ ہوتا ہے اتمان، مکمل اتمام حجت بھی کر دیتا ہے. پھر اگر قوم اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دے تو وہ عذاب استحصال مسلط کر دیا جاتا ہے. استحصال کہتے ہیں فائنل عذاب کو. ہم نے پڑھ لیا نا، کتنے ہم نے عذاب پڑھے ہیں ابھی جو پچھلی قوموں کے ہم نے پڑھے ہیں نا سورہ اعراف میں. قوم نوح کا بھی پڑھا ہے، تمام کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے اندر خود ان کی زبان میں ہی اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اور ان پر آخری حد تک اتمام حجت بھی کر دیا تھا. ان اہل مکہ کو بھی ہر بات کلیئر سمجھ آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر بھی اپنی سرداریاں اور ضد پہ اڑے ہوئے تھے. مشرکین عرب پر اللہ تعالیٰ کے اس قدیم قانون کا نفاذ بھی عمل میں آیا. مشرکین مکہ اب عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے تھے، یعنی اب ان پہ بھی عذاب آنا تھا، جس کی کہ پہلی قسط آپ لوگ سورہ انفال میں پڑھ رہے ہیں. پہلی قسط کون سی تھی؟ جو غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر میں 70 سردار ان کے مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو قتل ہوئے ہیں، وہ ان کے عذاب کی پہلی قسط تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب آج سورہ توبہ میں ہم ان کے عذاب کی دوسری قسط پڑھیں گے. یہ اس لیے جوڑے کی شکل میں ہے، سورہ انفال سورہ توبہ کی پہلی قسط سورہ انفال میں ہم نے پڑھی غزوہ بدر میں کہ 70 سردار ان کے مارے گئے.
اس عذاب کی دوسری شکل جو ہے، دوسری قسط جو ہے، وہ اس سورہ توبہ میں ہے، جس میں کہ اب ان مشرکین مکہ کو، اب ظاہر ہے ان کو دیکھے پاک کرنا تھا یہاں سے مکہ سے مشرکین کو، تو پھر کیا آرڈر آیا کہ صرف 4 ماہ ان کو دیے گئے، 4 months ان کو دیے گئے، جس میں پہلی شرط کیا تھی کہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے نا، مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ اب تم ایمان لے آؤ، نمبر 2 یا پھر ان کو قتل کر دو، یعنی ان سب کو قتل کر دو، نمبر 3 یا پھر تم جزیرۃ العرب چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو کہہ دیا گیا، تو یہ ان کے عذاب کیا دوسری قسط آپ لوگ پڑھیں گے ہم لوگ سورہ توبہ میں، یہاں یہ پوری بیک گراؤنڈ اس کو پورے کو ذہن میں رکھیں، یہ کر کے اب ہم سورج شروع کریں گے۔ اچھا یہ جو ہے نا اہم، یہ اس لیے نیکسٹ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے سورت توبہ اس کا نام ہے، اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے اس کو، مدنی سورت ہے، یہ پورے قرآن کی ایک واحد سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اچھا یہاں حضرت علی کا ایک بیان ہے، میں وہی پڑھوں گی، آپ اس کو غور سے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر، یعنی کہ مشرکین کے قتل عام کا اعلان لے کے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ رسوائی کا عذاب ہم اس کو کہیں گے، یعنی سورہ توبہ میں کس چیز کا عذاب ہے؟ ان کی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ یہ تو ایسے تھی جیسے ننگی تلوار لے کے نازل ہوئی ہو، کہ مشرکین کے قتل عام کا اعلان کر کے نازل ہوئی یہ سورت، یعنی جو پہلی آیت ہی ہم پڑھیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ اس کے مضامین کی نسبت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نہیں ہے وہ والی بسم اللہ ہے ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ اس کی مناسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلا لفظ ہی براتن سے شروع ہوگا کہ اعلان برات ہے، برات کہتے ہیں بیزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی اب بیزاری ہے ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہمیں ڈاکٹر اسرار نے یہ والا بیان کیا ہے۔ اچھا یہ جو 2 آپشن ہے، اب آپ لوگ بہت سارے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں آپشن میں نے لکھے جو نیچے لکھے ہیں، یہ تو ہمیں ریزن پتہ چل گیا نا کہ بھئی وہ اتنا سخت انداز ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے بلکہ اعوذ باللہ ہے، اور ساتھ آپ شروع کر دیں۔ اچھا اب اس کو شروع کیسے کرنا ہے، اس کے 2 آپشن ہمیں گرامیٹیکل رول سے مل جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک کے، یعنی اس کو میں نے سٹاپ لکھا ہے، رک کے پھر آپ سٹارٹ کر دیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اگر آپ نے جوائنٹ میں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ کے فوراً بعد شروع کرنی ہے، تو اس کا دوسرا آپشن بھی ہے، اس میں جوائن کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں آپشن ہیں، پہلے میں تعوذ پڑھا، سٹاپ کیا، اور ہم نے سورت شروع کر دی، اور جوائنٹ کرنا ہے آپ کو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اور براءۃ سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے تھا، اور ریزن آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی سخت اس سے انداز سے شروع ہوگی کہ گویا کہ فوراً مشرکین کے اس میں قتل کا اعلان ہے۔ اچھا اب چلیں سورت، اب پھر کیونکہ اب یہ دیکھیں کیونکہ 21 سال اس میں ہو گئے ہیں، اس میں اہم نقطہ پھر ایک اور ذہن میں رکھیں، ابھی بھی سورج شروع کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ذہن میں رکھوں، یہ آپ لوگ رکھیں کہ یہ سورت اب پتہ چل گیا نا 9 ہجری کی ہے، بلکہ آپ لوگ لکھ لیں یہ آج میں نے صرف شروع کی ہی 6 آیتیں لی ہیں کہ یہ 6 آیتیں 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، رائٹ، 6 آیتیں 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، یہ لکھ لیا۔ اچھا ابھی تک کیا معاملہ تھا، ابھی تک دیکھیں حج تو یہ لوگ بھی کرتے تھے، کفار مکہ بھی کرتے تھے، اور حج بھی کرتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بقرہ کی آیات جو دروازے کے پیچھے سے جاتے تھے، گھروں کے چنانگے مار کے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آرڈرز دیے کہ بھی حج تو کرتے تھے، بس ساری بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، تو ابھی تک کیا معاملہ تھا، اہل ایمان اور کفار مکہ حج اکٹھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا معاملہ ہے حج کا، یہ معاملہ ہے کہ تمام مشرکین مکہ اور اہل ایمان سب اکٹھے حج کر رہے ہیں، اس وقت تک ابھی تک 9 ہجری تک سب لوگ اکٹھے حج کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جو 6 آیات نازل ہوئی ہیں، یہ جو ابھی وہی 6 جو آج میرا سبق ہے، یہ جب 6 آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ یہ سچویشن اس کو ویژولائز کریں کہ یہ کس طرح نازل ہوئی ہیں، یہاں پہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں یا آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں جب یہ 6 آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جب یہ 6 آیات نازل ہوئی ہیں یہاں ذہن میں رکھیں، یہ ایک قافلہ ہے جو کہ حج کے لیے نکلا ہے مدینہ سے، مدینہ سے قافلہ نکلا ہے حج کے لیے، ابو بکر اس کے امیر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر کی حیثیت سے ہیں، وہ قافلہ لے کے نکلے ہیں اور یہ لوگ پہنچ گئے مکہ، ٹھیک ہے نا، پیچھے یہ آیات نازل ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے، یہ حج کے لیے نکل گئے ہیں، یہ حج کے میدان میں یہ لوگ ہیں، اور پیچھے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا ہے کہ اب یہ 6 آیات وہاں حج کے مجمع میں پڑھ کے سناؤ، اس حج کے مجمع میں جہاں سارے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بات سنیں، یہ بات غور سے سنیں. جب یہ 6 آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قافلہ حج کے پیچھے روانہ کیا. انہیں تاکید کی کہ حج کے اجتماع میں میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ آیات بطور اعلان عام پڑھ کے سنا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نامزدگی عرب کے عام رواج کے مطابق فرمائی تھی. عرب کے رواج کے مطابق کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اگر کوئی اہم اعلان کرنا مقصود ہوتا تو اس شخصیت کا کوئی قریبی عزیز ہی ایسا اعلان کرتا تھا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حج سے جا کر ملے، یعنی قافلہ حج سے جا کر ملے تو قافلہ پڑاؤ پر تھا. امیر قافلہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. جو ہی حضرت علی آپ سے ملے تو آپ نے یہ پہلا سوال کیا کہ امیر و مامور، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ مراد یہ تھی کہ سب سے پہلے میری اور آپ کی حیثیت کا تعین کر لیا جائے. اگر آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جگہ خالی کر دوں اور خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مامور کی حیثیت سے بیٹھوں. اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ حج کے اجتماع میں آیات الہی پر مشتمل اہم اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک مجمع ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، حج کا اجتماع ہے. اس حج کے اجتماع کے امیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت علی کو روانہ کیا گیا ہے کہ یہ آیات مجمع میں پڑھ کے سناؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی رسوائی کا عذاب ہے. یعنی پہلا عذاب غزوہ بدر والا، 70 سردار قتل کیے گئے، اور یہ جو ہے یہ ان کی رسوائی کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب میں سورج شروع کرتی ہوں، اور یہ سارا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءتن بیزاری ہے، اعلان برات ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، آہدتم تم نے عہد کر رکھا تھا، من المشرکین ان مشرکین سے. اچھا، اب عہد کیا ہے؟ عہد میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریمائنڈ کراتی ہوں. دیکھیں یہ وہی ٹرائب سسٹم ہے. ٹرائب سسٹم میں جو عہد ہوتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ وہ امن کا عہد ہوتا تھا، جنگ نہ کرنے پہ عہد ہوتے تھے، تو یہ کانٹریکٹس ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس کانٹریکٹ کو وہ فالو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا پہلی آیت میں کیا حکم آیا کہ یہ اب تو بیزاری ہے، اب تو اعلان برات ہے اللہ کی جانب سے اور رسول کی جانب سے ان لوگوں سے جن کے ساتھ تمہارے عہد ہوئے ہیں. یعنی ابھی تک تو تم لوگوں نے کر لیے، اب مزید کوئی عہد نہیں ہوں گے. یعنی ان مشرکین کے ساتھ مزید اب کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا کہ اب ان کی طرف سے جو تم نے عہد کر رکھا ہے ان مشرکین سے. ٹھیک ہے، اور کون سے عہد ہے؟ امن کا عہد، یہ جنگ نہ کرنے کا عہد، دوستی کے عہد، یہ جتنے ٹرائبس کے آپس میں ہوتے تھے. آیت نمبر 2 دیکھیں. فسیحو سو اے مشرکو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر. اب دیکھیں ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اب ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم، غیر نہیں ہو، معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے. ٹھیک ہے نا، جان لو کہ بے شک تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو. وَأَنَّ اور یہ بھی جان لو کہ بے شک بلا شبہ اللہ مخزل کافرین رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. ٹھیک ہے نا، کہ کافر کہا گیا اسی لیے، کافر کیا ہے؟ نہ قدری کرنا، نہ شکری کرنا، ایک بات جس کو پہچان کے پھر بھی انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ رسوا کرنے والا ہے ان کافروں کو. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ پہلا کیا ہے کہ اب مزید کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ. اور دوسرے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی. یہ 4 ماہ کی مہلت وہی ہے جو میں نے کہا نہیں کہ ابھی کے نمبر 1 کہ تم ایمان لے آؤ، نمبر 2 کہ نہیں تو ان کو قتل کرو، نمبر 3 یا پھر جزیرۃ العرب تم لوگ چھوڑ دو. اچھا، پھر نمبر 3، آیت نمبر 3 کی طرف آ جائیں. وَأَذَانٌ اور اعلان ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن. یہاں آپ لوگ پھر ذہن میں رکھیں، دیکھیں ہمارے ہاں وہ غلط کنسپٹ ہوتا ہے، حج اکبر جمعے کے دن ہوگا تو حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے، حج اصغر
عمرے کو کہا جاتا ہے، جو عمرہ کرتے ہیں اسے حج اصغر کہتے ہیں۔ اچھا، اس حج اکبر کا وہی ڈیٹیل ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، کہ جو کہ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کی کسٹڈی میں انہوں نے جو قافلے جو امیر بن کے قافلہ لے کے چلے ہیں، یہ اس حج کی بات ہے، کہ وہ جو مدینہ سے قافلہ نکلا ہے، اس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو یہ اس کا ذکر ہے کہ اعلان ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، یعنی اس اجتماع میں یہ آیات پڑھی گئی ہیں، ان اللہ کے بے شک اللہ بری ان دستبردار ہے، ٹھیک ہے، من المشرکین ان مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، ٹھیک ہے، فَإِن تُبْتُمْ، اچھا اس کو سلیش کرتے ہیں تو ہمیں ایزی سمجھ آتا ہے، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تو تم توبہ کر لو، ٹھیک ہے نا، فَهُوَ تو یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، دیکھیں آپشن بھی دے دیا گیا کہ تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر رکھا ہے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انکم کہ بے شک تم غیر معجز اللہ، کہ نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وہ بشری اور خوشخبری دے دیجئے اللہ زینہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بھی عذاب علیم، انتہائی دردناک عذاب کی۔ تو دیکھیں یہ انداز کوئی خوشخبری تو نہیں ہے نا، لیکن یہ پھر سخت سخت انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے ان کو خوشخبری اب اس چیز کی دے دیجئے کہ ان کو جنہوں نے کفر کیا اور انتہائی دردناک عذاب کی۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو تم نے عہد کر رکھا ہے، من المشرکین مشرکوں سے، یہ پھر وہی عہد آیت نمبر 1 والے، وہ جو تمام اس وقت یہ عہد کیے جاتے تھے آپس میں ٹرائبس کے، ثم پھر لم ینقصوکم، نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ۔ اچھا اس آیت پہ آپ لوگ سلیش کریں ورنہ یہ مکس ہو جائے گی۔ پہلا حصہ دیکھیں، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، مشرکین سے سلیش کر دیں، ٹھیک ہے، ثم پھر لم ینقصوکم، نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہاری خلاف ورزی بھی نہیں کی، جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کے دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا، ایسے بھی تو ٹرائبس تھے نا، تو جو کہ اس عہد کو واقعی صحیح طریقے سے نبھاتے تھے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان مشرکین میں سے اس ٹرائبس کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی تمہارے خلاف کوئی ایسا وہ معاہدہ نہیں توڑا، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر لم ینقصکم، نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ، شیئن ذرا بھی، ولم یظاہروا، نہ انہوں نے مدد کی، علیکم احدن تمہارے خلاف کسی کی، ٹھیک ہے نا، نیوٹرل، نہ کسی کے تمہارے خلاف کی اور نہ کوئی معاہدہ توڑا، ٹھیک ہے، اس کو سلیش کر دیں، فَأَتِمُّوا، اچھا یہاں کنڈیشن دے دی گئی کہ فَأَتِمُّوا، تو تم پورا کرو، علیہم ان کے ساتھ، احدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مقررہ مدت تک، کیا مطلب ہو اس کا؟ دیکھیں یہ وہ ٹرائبس جنہوں نے ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اب بالفرض ان سے کوئی معاہدہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی میعاد پوری کرو، لیکن اب وہ رینیو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں کنڈیشن کیا ہوگی، اب وہ رینیو نہیں ہوگا، سو تم پورا کرو ان کے ساتھ، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مقررہ مدت تک، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، متقین متقیوں کو، ٹھیک ہے نا، یہ متقیوں کو، اور یہ آرڈر آ گیا اس کے مطابق چلو۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، فَإِذَا انسَلَخَ، چنانچہ جب گزر جائیں، اشہر الحرم، یہ حرمت والے مہینے، یہ وہ جو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا نا، جب وہ گزر جائیں اب 4 مہینے، دیکھیں 4 مہینے کا بھی ان لوگوں کو ٹائم دیا گیا، جب 4 مہینے گزر جائیں، نمبر 1، فَقْتُلُوا، تو تم قتل کرو، مشرکین مشرکین کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم تم انہیں پاؤ، جہاں تم انہیں پاؤ تم انہیں قتل کرو، وخذوہم اور تم پکڑو انہیں، وحصروہم اور گھیرے میں رکھو ان کو، وقعدوا لہم اور بیٹھو ان کی طاق میں، کل مرصد ہر گھات کی جگہ سے، یعنی ہر طرف سے ان کو پکڑ لو اور ان کو گھیرے میں رکھو، فَإِن تابوا، اچھا یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ ان کو پکڑو، ان کو یعنی ان 4 مہینوں کو گزرنے کے بعد، ان 4 مہینوں کو جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا اس کے بعد ان کو قتل کرو، اور ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو پکڑ کے رکھو اور بیٹھو ان کی طاق میں، اور ہر گھات میں ہر جگہ سے ان پہ بیٹھو اور ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ پھر تیسرا آپشن ڈیٹیل میں ہمیں ملتا ہے کہ یا پھر جزیرۃ العرب چھوڑ دو، اچھا پھر سلیش کر دیں، فَإِن تابوا،
پھر اگر وہ توبہ کریں واقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں. دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے کہ پھر یہ والی سختیاں تمہیں نہیں کرنی تو پھر توبہ کر لو، توبہ کر لو، نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکات دو. ٹھیک ہے نا، یہ دین کے جو ہے جو آرڈرز ہے وہ بھی کرو کہ نمبر 1 توبہ کرو، پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، پھر وآتوا الزکات، اور زکات دو. فخلوا سبیلہم، تو چھوڑ دو، تو ان کا رستہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا، فخلو، تو تم چھوڑ دو، سبیلہم، ان کا رستہ، یہ کام کرتے ہیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں. وَإِن، اور اگر، دیکھیں یہ بھی مشرکین کی ایک قسم ہے. یہ دیکھیں مشرکین کی قسمیں ہیں. ایک وہ عہد والے تھے، پھر اس طرح سے تھا کہ جو اس کے بعد بھی اگر نہیں ایمان لاتے تو ان کو پکڑو. یہ بھی ایک قسم ہے. آیت نمبر 6 میں بھی مشرکین کی ایک قسم بتائی جا رہی ہے. وَإِن، اور اگر، احدن، کوئی، من المشرکین، مشرکین میں سے، مشرکین، نستجارکا، کوئی پناہ مانگے آپ سے. ٹھیک ہے نا، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ سنے اللہ کا کلام. اب یہاں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے، اس کو سلیش کر دیں. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے. دیکھیں مکہ کی جو سکت آبادی تھی، واللہ عالم، اگر ہم اسکالرس کا دیکھتے ہیں تو وہ 10 سے 15 ہزار بتاتے ہیں، اور راؤنڈ فگر کر کے 10 سے 15 ہزار کی آبادی تھی. اچھا اس میں دیکھیں نا ہر طرح کے لوگ تھے. ایک تو یہ کفار تھے، ٹھیک ہے نا، جو مخالفین تھے، جو مخالف پہ اترے ہوئے تھے. اچھا ایک طرف اہل ایمان تھے، ایک طرف ایسے مشرکین بھی تھے. وہ نہیں ہوتا جن کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں یہی نہ پتا چلا کہ کوئی نبی آیا، انہیں یہی نہ پتا چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ کیٹیگری بھی موجود تھی. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا حکم ہے کہ وہ جنہوں نے سنجیدگی سے ہی نہ سوچا، جنہیں تو کچھ بھی نہ پتا چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ وہ لوگ تھے نا. تو اب تو مشرکین کا آرڈر آ گیا تو سب کو پکڑنا ہے. تو اللہ یہاں دیکھیں پھر ذرا سی نرمی بھی ہے اس انداز میں کہ ٹھیک ہے ابھی وہ جو لوگ ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جب آئے اور وہ لوگ جب پناہ مانگے، آپ ان کو پناہ دیں اور ان کو اللہ کا کلام سنائیں. یعنی اب آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو سوچنے پہ مجبور کریں. وہ لوگ بھی سوچیں کہ آخر اتنا کچھ ہو گیا، انہیں کچھ بھی نہ پتا چلا کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے تو آپ پناہ دے دیں، حتیٰ یہاں تک کہ وہ سنے اللہ کا کلام، اسے بھی پتا چلے، اسے اللہ کا کلام سنائے. اچھا پھر دیکھیں، ثم، پھر ابلغہ، آپ پہنچا دیں اس کو، ماں منہ، اس کو امن کی جگہ پر. اچھا اس کی طرح یہ کہ پہلے اس کو کلام سنائے، اس کو مجبور نہ کریں. یعنی یہ نہیں کہ زبردستی ایمان لاؤ، نہیں، بلکہ وہ سوچے، وہ سمجھے، وہ قرآن پڑھے، اس کو اللہ کا کلام سنائے، اور آپ پہنچا دیں اس کو اس کی امن کی جگہ پر. ٹھیک ہے نا. ذالک، یہ، بانہم، بسبب اس کے، بے شک، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، جو علم ہی نہیں رکھتے. یعنی اتنے غفلت کے شکار تھے کہ انہوں نے تو سنجیدگی سے ہی نہ سوچا. تو یہ حکم پھر مشرکین میں سے ان لوگوں کے لیے ہے. یا ہمارا 6 آیتیں اور پہلا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہیں پہ ہی آج ہم رکیں گے. یہ آپ لکھ لیں، یہ 9 ہجری کا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دوسرا اور تیسرا پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کا ایزیلی آپ لوگ سمجھ سکیں انشاءاللہ. چلیے الحمدللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.